کیا ریٹ کرتے ہیں آپ اس سفارتکاری کو عالمی سطح پہ، چاہے وہ پاکستان کو لے کر ہو یا مسئلہ فلسطین کو لے کر ہو، ایز اے تجزیہ نگار مشرق کی جو ہمارے مشرق وسطی اس کی امور کے ماہر کے، کتنا ریٹ کرتے ہیں آپ؟ مئی سے پہلے ہم جب دیکھتے تھے تو ہمیں پاکستان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ شمالی افریقہ جیسے ہے، المغرب العربی ہے جیسے، وہاں کے کنٹریز کے عربوں سے جب ہماری بات چیت ہوتی تھی تو بہت سے لوگ تو بولتے تھے کہ پاکستان کو ہم نہیں جانتے. اچھا جی، بہت سے لوگ ہمیں کہتے تھے، ہمیں بڑا برا بھی لگتا تھا. ہم ان کو بتاتے تھے کہ بھائی پاکستان نے تو آپ لوگوں کو، موروکو کا جس وقت وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے تو ان کے جو بلافریج تھے وزیر خارجہ اس وقت کے، ان کو تو پاکستان نے ہی پاسپورٹ جاری کیا تھا، پاکستان کے پاسپورٹ پہ وہ ورلڈ نیشن میں گئے تھے اور وہاں پر اپنے ملک کی آواز اٹھائی تھی. تو میں یہ باتیں ان کو کرتا تھا، لیکن وہ بولتے تھے کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں ہیں. بعض لوگ ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ کلیش ہو گیا نا، اور یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر کے اسٹیٹمنٹ شاید اردو میں اتنی جلدی نہ آتے ہو جتنا عربی میں جلدی جاتے تھے، اور عرب دنیا جو ایک عرصے سے پیاسی بیٹھی تھی، وہاں کے عوام وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ بھئی اسلامی کنٹری میں کوئی ملک ایسا ہو کہ وہ کسی طاقتور ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اور یہ پاکستان تھا. چونکہ غزہ کا درد، غزہ کا ماتم ابھی جاری تھا، اور ایسے میں کیا ہو گیا کہ اسرائیل دیگر ممالک کو دھمکا رہا تھا، کبھی یمن کو پہ اٹیک کر رہا تھا، کبھی سیریا پہ کر رہا تھا، کبھی ایران کو دھمکی دے رہا تھا، کبھی ٹرکی کو دے رہا تھا. ادھر سے پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ سب نے دیکھ لیا بنیاد و مرصوص کے اس میں. اس کو عرب ممالک نے عوامی سطح پر بہت اپریشیٹ کیا، اور عرب لوگ ویسے بھی فطری طور پر وہ ایک بہادر لوگ ہیں اور بہادر کو پسند کرتے ہیں. خواہ آج کل کے حالات اگرچہ اس طرح نہیں رہے، وہ ان کی بہادری جو تھی وہ شاید دب گئی یا کچھ ہو گیا، لیکن وہ بہادر کو آج بھی پسند کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہادر ملک ہے. حالانکہ ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے، وہ انڈیا موویز دیکھتے ہیں، وہ انڈین کلچر میں بہت رنگے ہوئے ہیں. آپ اگر خلیج کے ڈرامے دیکھیں عربی کے تو اس میں انڈین لینگویج باقاعدہ بولی جاتی ہے، اسے انڈین میوزک اس میں ہے باقاعدہ بیک گراؤنڈ پہ. لیکن کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اس کردار کو اتنا سراہا گیا یا اس کے بعد پھر پل پل کی ہماری چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ عرب میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگ پاکستان کے لیے باتیں کر رہے ہیں. جہاں ہم بات کرتے کبھی ہمیں اس کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ وہ کہہ رہے کہ پاکستان کون سا ملک ہے، سب پاکستان کو جانتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری، جیسے اقوام متحدہ میں پاکستان نے اسرائیل کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں بہت ہی جرأت مندانہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتکاری بہت، یعنی اس کی کامیابی کا عروج ہے، اور یہ بڑے عرصے بعد پاکستان کو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہے. مایوسی کے ایک دور سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، بالخصوص اس ملک کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، بیچ میں تو لوگ اس قدر مایوس ہو گئے تھے کہ یار پتہ نہیں پاکستان کیسا ملک ہے، کیسی ریاست ہے، یا تو بھائی بڑی وہ ہے، کمزوری ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. ایک پاکستانی اگر باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پرسوں ایک سعودی مجھ سے بات کر رہا تھا، سعودی عرب میں ایک پاکستانی ہے، وہ کسی فارم میں کام کر رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ یار ہمارے بوس نے جو آج ہم سب کے اعزاز میں جو ہے وہ عشائیہ دیا ہے، یہاں کے جو روایتی مہنگے گانے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ کیے. اور کہہ رہے یار یہاں ہم جہاں جاتے ہیں نا تو پاکستانی لوگ ایسے ہی ہاتھ ملاتے ہیں، اتنا ان کو اچھا لگ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. تو چینج ہو گیا ہے سارا، ہاں پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ آگے بھی اسی طرح جاری رہے زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہم اسرائیل اور فلسطین کا یہ مسئلہ بھی حل ہوتا دیکھیں اپنی آنکھوں سے. اللہ کرے کہ یہ ہو اور اس میں پاکستان کا رول ہو، مرکزی کردار ہو پاکستان کا. اسی طرح کردار تو ہوگا سر، جی اس کے بغیر تو ڈیفینیٹلی اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے انشاءاللہ قائدانہ کردار ہے پاکستان کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے.